ابو داؤد کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیویوں کے درمیان عدل نہیں کرنے والا فالج زدہ بن کے اٹھے گا قیامت کے دن۔ بیویوں کے درمیان عدل نہ کرنے والا یعنی ایک سے زیادہ 2 3 4 بیویاں جو رکھتے ہیں، عدل نہیں کرتے۔ اس کے بھی کئی کیسز ہمارے پاس آتے ہیں، کئی فون کا، لوگ آج پریشان ہیں اس مسئلے کو لے کر بھی۔ دیکھیے جہاں اسلام، دیکھیے اللہ بہتر جانتا ہے ہمارے لیے کیا اچھا کیا برا، اسی لیے اللہ تعالی ہم کو ایک قانون بنا کر بھیج دیا، ایک قانون دے کر بھیج دیا اس دنیا میں۔ اس دنیا میں ہم آنے کے بعد اللہ تعالیٰ قانون دیا قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، اے انسان تیرے لیے کیا حلال کیا حرام، کیا اچھا کیا برا، کس کے ساتھ کیسا رہنا، کس کے ساتھ کیسا فیصلہ کرنا، یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ بہتر جانتا۔ لیکن اس قانون کو ہم انکار نہیں کریں گے ایک، اور اس قانون کو جیسا اللہ تعالیٰ نے کہا ویسا ہی مانیں گے، ویسا ہی فیصلہ کریں گے۔ تو اب یہ جو 2 3 4 بیویوں والا سسٹم ہے، ایک تو یہ قانون پسند نہیں آتا، پسند نہیں آیا تو پھر یہ کفر ہے، لیکن جو لوگ کرتے ہیں وہ لوگ ظلم کرتے ہیں، وہ ظلم کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو پسند نہیں آتا۔ کتنے لوگ ہیں بیچارے، یا تو دوسری شادی کر لیا تو پہلی بیوی پر ظلم کرتا کہ اس کے پاس جاتا ہی نہیں، یعنی دوسری بیوی کے پاس نہیں جاتا اس لیے کہ پہلی بیوی کا ڈر ہے۔ کئی لوگ ڈر کے چوری سے شادی کر لیتے ہیں، جو دوسری شادی کرتے ہیں وہ بیچاریاں یا تو پہلے سے طلاق شدہ یا خلا لے کے، یا نہیں تو جن کے والد کا انتقال ہو گیا پوچھنے والا نہیں، یا یتیم ہوتے ہیں بیچارے، یا تو غریب ہوتے ہیں تو اب ان کی طرف سے پوچھنے والا نہیں، تو جب معلوم ہو گیا تو چوری چھپے شادی کر لیا، اب اس کے حقوق ادا نہیں کرتا، یا تو اس کو کئی لوگ پیسے نہیں دیتے، یا تو کئی لوگ کیا ہے خرچے کو نہیں دیتے، یا تو کئی لوگ اس کو جاتے نہیں، اس کو دیکھتے نہیں۔ کئی لوگ تو پہلے سے یہ پابندی لگا لیتے کہ بھائی میں مرضی میں آ جب آؤں گا، مہینے میں آتا ہوں 1 مرتبہ، 15 دن میں 1 مرتبہ آتا ہوں، آئے تو آتا ہوں نہیں تو نہیں۔ جب لوگوں کو معلوم ہو گیا لڑائی جھگڑا ہو گیا تو اس کو چھوڑ دیا، اس کو چھوڑ دیا، اس سے دور بھاگ رہا، اس سے دور بھاگ۔ اللہ کے لیے یہ 2 بیویاں 3 بیویاں 4 بیویاں والا کانسیپٹ جو ہے، اس کو لے کر بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، لیکن یاد رکھنا اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے لوگ جو انصاف نہیں کرتے تو ایسے لوگ کل قیامت کے دن فالج زدہ ہو کر اٹھیں گے قیامت کے دن۔ پھر اسی طرح قاتل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، قاتل کے گردن پہ مقتول کے ہاتھ ہوں گے کل قیامت کے دن۔ یعنی جو انسان دنیا میں کسی کو قتل کرتا ہے تو قاتل کے گردن پہ، جو مر گیا جو قتل ہو گیا، اس کے ہاتھ ہوں گے اور وہ کہے گا کہ اس نے مجھے قتل کیا، یعنی اس کے گردن پکڑ کے اللہ تعالیٰ کے پاس وہ آئے گا اور کہے گا کہ اس نے مجھے دنیا میں قتل کیا تھا۔ آج قتل بھی عام ہو گیا، کتنا قتل عام ہو گیا جی، چھوٹی چھوٹی بات پہ قتل بھی۔ دیکھیے بیویوں کو قتل کرنے والے شوہر بھی ملتے ہیں، شوہروں کو قتل کرنے والی بیویاں بھی ملتی ہیں۔ آج پیسوں کے خاطر سگی بہنوں کو، سگے بھائیوں کو قتل کرنے والے، سگے ماں باپ کو قتل کرنے والے جی، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی جھگڑا ہو گیا، جو ہاتھ میں ہے اس کو نکالا مار دیا، ختم۔ ٹی وی کی ریموٹ کے لیے اور بریانیوں کے لیے، گھر میں یہ کھانا کیوں نہیں بنا، وہ کیوں کھانا نہیں بنا، اس چیز پہ جھگڑا ہوا تو لیے مارے، جو چیز ملی اس سے لے کے مار دیے، قتل کر دیے۔ جہیز کے لیے قتل کی جاتی ہیں عورتیں، کیا کیا ہو رہا آج۔ قتل اتنا آسان ہو گیا، جیسا چونٹیوں کو مار رہے ویسا انسانوں کو مارا جا رہا ہے۔ تو یاد رکھو کل قیامت کے دن قاتل جو ہوگا اس کے گردن میں مقتول کے ہاتھ ہوں گے، وہ پکڑ کے لائے گا، اللہ انصاف دلا، اس نے مجھے قتل کیا تھا، یاد رکھو۔ تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہوگا جو قیامت کے دن رسوا کرنے والے گناہوں میں سے ہوگا۔ پھر اسی طرح متکبر جو ہے وہ چونٹیوں کے مانند اٹھیں گے، ترمذی کی روایت ہے۔ متکبر کون؟ تکبر کرنے والے، گھمنڈ کرنے والے۔ دنیا میں گھمنڈی کے ساتھ کس چیز کا گھمنڈ جی، کس چیز کا تکبر جی؟ کسی کو پیسے کا تکبر، کسی کو اپنے جسم کا تکبر، کسی کو اپنی خوبصورتی کا تکبر، کسی کو اپنے علم کا تکبر، ہر چیز۔ ہاں میرے پاس علم آ گیا تو میں میری مرضی چلاؤں گا، میری منمانی کروں گا، کسی چیز میں بھی تکبر نہ ہو۔ یاد رکھو اکڑتا وہی ہے، جو محاورہ ہے نا ہم عام طور پر سنتے ہیں، اکڑتا تو وہی ہے جو مردہ ہوتا ہے، زندوں کو تو جھکنے کی عادت ہے، یعنی زندہ تو جھکتا ہے پلٹتا ہے، زندہ آدمی جو ہوتا ہے اس کا جسم جہاں چاہے وہاں پر مڑتا بھی ہے، جھکا ہے تو جھکتا بھی ہے، لیکن اکڑ کے کون رہتا؟ مردہ جو ہوتا ہے، مر جاتا ہے تو وہ اکڑتا ہے، اب اس کو جھکائیں گے بھی تو نہیں جھکتا، ڈیڈ باڈی جو ہوتی ہے وہ اکڑ کے رہتی ہے۔ تو یاد رکھو انسان جس کے پاس علم آتا ہے تو وہ اکڑ کے نہیں رہتا، اکڑنا مردوں کی صفت ہے۔ علم جتنا زیادہ ہوتا اتنا زیادہ انسان جھک جاتا ہے، اس کے اندر عاجزی آ جاتی ہے، اس کے اندر نرمی آ جاتی ہے، اس کے اندر اچھے اخلاق آ جاتے ہیں۔ تو علم پر کبھی نہیں اکڑنا، خوبصورتی پر کبھی نہیں اکڑنا، اپنے پیسوں پر کبھی نہیں اکڑنا، کسی بھی چیز پہ گھمنڈ تکبر نہیں ہونا انسان کے اندر، اس چیز کو یاد رکھو، ورنہ کل قیامت کے دن متکبر، کیونکہ انہیں بڑا بن کے پھرا تھا نا دنیا میں، اللہ اس کو چونٹی کی شکل میں اٹھا تھا،
چونٹیوں کی شکل میں چھوٹے 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 ہوں گے، ان کو کھندلتے ہوئے جائیں گے لوگ، کیونکہ دنیا میں بڑا بنا تھا، اب دیکھ تو چونٹیوں کی شکل میں اٹھا۔ یہ قیامت کے دن رسوا کرنے والا گناہ ہوگا۔ پھر اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 275 میں کیا ہے؟ سود خور لوگ پاگلوں کی طرح اٹھیں گے۔ دنیا میں سود کھاتے تھے، بیاج کا پیسہ لیتے تھے، چاہے وہ بینک سے لیے ہو یا لوگوں کو دے کے لیے ہو، تو سود خور پاگلوں کی طرح اٹھیں گے کل قیامت کے دن۔ پھر اسی طرح صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نہ دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، نہ ان سے بات کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت نہیں ڈالے گا، ان کو دیکھنا ہی پسند نہیں کرے گا۔ تو یہ کتنے خطرناک لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا، ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا، ان کے گناہوں کو معاف بھی نہیں کرتا۔ وہ کون؟ جن کے ٹخنے کپڑوں ان کے کپڑے، جن مردوں کے کپڑے ٹخنوں سے نیچے لٹک رہے ہوں گے۔ تو یاد رکھو، مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کا کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکے۔ اور دوسرا، احسان جتانے والے۔ احسان جتانے والے کا مطلب، اجی ہم دیے تھے نا تمہارے کو، ہم کرے تھے، ہم دینے سے ایسا ہوا، مدد کرے اس کے بعد بولتے پھر رہے ہم کرے، ہم دیے، یہ تھے انہوں، وہ تھے انہوں، کیا تھے، ہم کرنے سے ایسا ہوا۔ نہیں، احسان نہیں جتانا۔ پھر اس کے علاوہ جھوٹی قسم نہیں کھانا۔ جھوٹی قسم کھانے والے، صحیح مسلم میں، اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے نسائی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن 3 لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ دیکھنا پسند نہیں کرے گا، جن کے گناہ معاف نہیں کرے گا، اور جن سے بات کرنا اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرے گا۔ وہ لوگ جو والدین کے نافرمان، ماں باپ کو ستانے والے، امی ابا کو رلانے والے، ماں باپ کے جو بھی نافرمان ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو پاک نہیں کرے گا، ان کو دیکھے گا بھی نہیں۔ اور مردوں کی مشابہت کرنے والی عورتیں، مردوں کی طرح بننے والی عورتیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی پسند نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح دیوس۔ دیوس کون؟ جو اپنی گھر کی عورتوں کو گناہ اور برائیاں کرتے ہوئے دیکھتا لیکن خاموش رہتا، کچھ بھی نہیں بولتا، ایسا آدمی دیوس ہے، اللہ ان کو بھی دیکھنا پسند نہیں کرے گا۔